ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کی 2 روزہ تحفظ آئین پاکستان کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب گرینڈ الائنس بنا کر اپنا اگلا جو لاہ عمل ہے وہ طے کرے گی پی ٹی آئی. لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. بخاری صاحب، اب اس پہ کامنٹ لینے سے پہلے میں بانی پی ٹی آئی کی گفتگو بھی سامنے آئی ہے. بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بانی نے کہا ہے سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہوں، آئیے ملک اور آئین کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور کیا لگتا ہے بخاری صاحب، یہ جو کانورسیشن انہوں نے بیرسٹر گوہر کے ساتھ کی ہے، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنی غلطیوں کا ادراک ہو چکا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ سب مل کر اگر بات کرتے ہیں تو ہی کوئی راستہ نکلے گا. تھوڑا سا میرے خیال سے ایک لفظ کا ہیر پھیر ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ بانی نے یہ بالکل نہیں کہا ہے کہ میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ میرے دور میں ہوا میں اس پہ معذرت خواہ ہوں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں یہ کیوں کہنا پڑا ہے؟ انہیں یہ اس لیے کہنا پڑا ہے کہ جتنی بھی کوششیں تھی اس حکومت کو گرانے کی، اسٹیبلشمنٹ سے متھا لگانے کی، وہ ساری ناکام ہو گئی ہیں. ہااں یہ تو ماننا پڑے گا نا. مطلب ہے آپ نے کیا نہیں کیا. آپ وزیر آباد کے لانگ مارچ سے شروع ہو جائیں تو اسلام آباد پہ حملے، لاہور پہ حملے، یہ سارا کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا، کوئی بات بنی نہیں. تو یہ بات تو اسٹیبلشمنٹ نے پہلے آپ سے کہی تھی کہ قبلہ 9 مئی کی اپنی کرتوتوں کے اوپر آپ قوم سے معذرت کر لیں. تو ہمیں تو کوئی شکایت نہیں ہے. اس وقت تو کسی کی بات مانی نہیں انہوں نے. جب باقی کے سارے آپشنز استعمال کر کے دیکھ لیے کہ کچھ نہیں ہو رہا، تو اب وہ یہ کہنے پر آئے. میں سمجھتا ہوں یہ اس کو ایک مثبت پیش رفت کے طور پہ لینا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی، حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اگر وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. بڑھے گی بات. دیکھیے، دیر آلویز از اے گڈ اینڈ آف ایوری بیڈ تھنگ. کہیں نہ کہیں تو جا کے اس نے اختتام پذیر ہونا ہے نا. ہمارے اپوزیشن کا گرینڈ الائنس، جی آپ نے اس حوالے سے بات کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ لاسٹ منٹ پہ پھر ڈچ کر گئے، اور نہ انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ میں آؤں گا اور نہ ہی وہ آئے. انہوں نے کہا کہ علی بن گنڈا پور نے ان کے تحفظات کو دور نہیں کیا. تحفظات تو ہم نے کر لیا نا، ذکر کہ ان کے تحفظات ہیں، اس کی تفصیل پر آتے ہیں. لیکن پہلے میں بنیادی طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت اور خاص طور سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مولانا کے بڑے سیریس تحفظات ہیں. اچھا. انہوں نے جو وعدے الیکشن سے پہلے کیے، انہوں نے جو وعدے پی ڈی ایم کے دوران کیے، انہوں نے جو وعدے اس حکومت کے دوران کیے، وہ پورے نہیں کیے. لہذا مولانا نالا ہیں ان سے. لیکن دوسری طرف اگر پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے میں گرتی ہے تو who will be the beneficiary؟ سب کو پتہ ہے مولانا صاحب اور کون. تو وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ وہ حکومت گر جائے؟ اچھا. یہ میں نے ایک درفنتنی تو نہیں کہوں گا اسے، میں نے ایک بات چھوڑی ہے، میں نے اس کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس کی وجہ ہے، آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں ساری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے مولانا کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے جی، اور کوشش کی کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو سبوٹیج کیا جائے. ہوئی نہیں. کس کو دیا ووٹ مولانا نے؟ ظاہر ہے گورنمنٹ کو. یہ ساری چیزیں پولیٹیکل وزڈم کے ذریعے سمجھنے کی ہوتی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ روابط رکھ کے گورنمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں باقاعدہ کہ دیکھو میرے پاس یہ آپشن ہے، اور حکومت ان کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے. تو اب بھی حکومت نے پھر کوئی امید دلائی ہے ان کو؟ آپ دیکھیں نا ان کے کہنے پر کیا نہیں کیا حکومت نے. وہ کنٹروورشل بل جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو ریزرویشنز تھیں، وہ کنٹروورشل بل جس کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ریزرویشنز تھی، وہ پاس کے نہیں. اور ابھی اس نے صوبوں سے ہونا ہے. مدارس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ریزرویشنز بہت سیریس ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ پورا ویسٹرن امریکہ لگ کے ان مدارس کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو وہ کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک. یہ ہو گیا جناب ایک. اب آ جائیں گرینڈ الائنس پہ. جی شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک سیاسی پارٹی بنائی تھی، معلوم ہے نا آپ کو؟ وہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، وہ تو چلی نہیں. لہٰذا ان کا اب ایک سیمینار پارٹی بنائی جائے. اس کا سیمینار ہو کے ہی نہیں دے رہا. کوئی ہوٹل والا جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی مارکیٹ جو ہے ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے سنا نا پچھلے 3 4 5 دن سے کیا شور و غوغا مچا ہوا ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ آئین سے بھی ڈرتی ہے، ہم سے بھی ڈرتی ہے، ہمیں کہیں جگہ نہیں دے رہی ہے، کوئی ہوٹل تیار نہیں. یہ سارا کچھ آپ نے سن لیا. اصل میں خاقان عباسی صاحب کا مقصد بھی نہ حکومت گرانا ہے، نہ الیکشن کرانا، نہ نئے الیکشن کرانا ہے. ان کا مقصد سیمینار کھیلنا ہے.
لیکن حکومت سیمینار سے کیوں ڈر رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوٹل والوں کو، ہوٹل والے کہہ رہے ہیں ہمیں دھمکیاں آ رہی ہیں، ہم نہیں کروانے دے سکتے۔ پوزیشن ہے سیمینار کا اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے۔ دیکھیے نا، مولانا فضل الرحمان نہیں آئے، آدھا سیمینار تو بقول شیر افضل مروت کے، میں وہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، وہ ہو گیا نا، ہو گیا جی۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ سیمینار کرنے کے لیے پھر آپ کو آڈینس چاہیے، نا، آپ خالی تو تقریر نہیں کر سکتے خالی کرسیوں کے آگے۔ لہٰذا خاقان عباسی صاحب نے اس الائنس کے ذریعے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو اکٹھا کیا ہے کہ ہر اگر پارٹی 10 سے 15 بندے بھی لائے تو میلہ لگ جائے گا نا جی۔ تو میرے خیال سے خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ سیمینار کھیل رہے ہیں، یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا وہ دیکھنے کی بات ہے۔ اسد کیسر صاحب بھی اس موقع پر پریس کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں وہ بولے ہیں، انہوں نے کہا کہ بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں تو کوئی رٹ نہیں ہے کسی کی، اور امن عامہ کی صورتحال بہت خراب ہے، لیکن کیا یہ ویری امبیرسنگ فار می ٹو سے کہ اسد کیسر صاحب آپ کی ناک کے نیچے KPK میں امن ہے؟ کرم کہاں ہے؟ پارا چنار کہاں ہے؟ وہاں کی صورتحال خراب نہیں ہے؟ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ کیا پارا چنار والی صورتحال سندھ میں ہے؟ کیا وہ پنجاب میں ہے؟ آپ بس صرف اپنی سیاسی زبان درازی کہہ لیجئے یا آپ سیاسی کرشمہ سازی کے تحت ایسے بڑے بڑے بیانات دے دیتے ہیں اور پلٹ کے اپنی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ ایک بات اب آ جائیے، جناب بابر امان صاحب بھی بولے ہیں اس موقع پر، آپ کو پتہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس نہیں ہونے دیا گیا، مطلب نظام آئین کے خلاف ہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ آئین کے جو حقوق آئین دیتا ہے یعنی پاکستان کے شہریوں کو، وہ آپ کو مہیا کیے گئے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 9 مئی کیا، انسانی حقوق کی تھے نا وہ کہ جلوس نکالیں آپ نے وہ کیا جو پاکستان کا بدترین دشمن نہیں کر سکا آج تک۔ آپ ایئر بیسز میں گھس گئے، آپ GHQ میں گھس گئے، آپ نے کور کمانڈر کے گھر کو تہس نہس کر دیا، یہ انسانی حقوق ہیں۔ اس کے بعد 26 نومبر کو کیا ہوا؟ آپ کو دی گئی تھی نا اجازت کہ آپ سنجانی میں جلسہ کر لیں، پھر آپ ڈی چوک کیوں چل دوڑے؟ ڈی چوک میں کیا کیا سٹیک پر ہے آپ کو تو معلوم ہے نا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر ڈپلومیٹک کور رہتی ہے۔ آپ ہنگامہ سازی کے ذریعے، آپ توڑ پھوڑ کے ذریعے، آپ انتشار کے ذریعے حکومت میں واپس آنے کا راستہ دیکھنا چھوڑ دیں، یہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ تو یہ سارا منظرنامہ بخاری صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر ہمیں زیادہ مجبور کیا گیا تو اسمبلی کی کارروائی نہیں کرنے دیں گے۔ بخاری صاحب، جس طرح سے ہو رہا ہے، PTI کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہ تو اجلاس کرنے دیا جاتا ہے، ہم کوئی احتجاج بلاتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم کوئی کانفرنس بلاتے ہیں تو اس پہ ہوٹل مالکان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو کانفرنس نہ کرنے دی جائے، تو PTI کہتے ہیں کہ پھر ہم کس آپشن کی طرف جائیں؟ ہمارے تو سارے آپشنز جو ہے گورنمنٹ ہم سے چھین لیتی ہے۔ یہ جو ہوائی فائرنگ ہے نا، اس کا کوئی نتیجہ نکلتا نہیں ہے۔ انہیں کہیں صبح بند کر کے دکھائیں مجھے پارلیمنٹ کا اجلاس، سوری، اور اگر ان کے بس میں ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے 24 اور 26 نومبر کو بند نہیں ہو جاتا سب کچھ؟ کرنے دیا کسی نے؟ سٹیٹ کی ایک ریٹ ہوتی ہے، آپ سٹیٹ کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے ہیں، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے آئین کا کھلواڑ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کو شوق ہے، گورنمنٹ نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم ہمیشہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہے، اگر PTI بات کرنا چاہتی ہے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ عرفان صدیقی صاحب بڑے پیش رہے، ہم نے جب دیکھا کہ مذاکرات چل رہے تھے PTI اور گورنمنٹ کے درمیان۔ اب بخاری صاحب، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، بانی PTI جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ ہم ملک کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اب تو وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں جو کچھ بھی ہوا، اور ہم ملک اور آئین کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، تو بخاری صاحب لگتا ہے کہ پھر آگے PTI اس آپشن پر غور کر سکتی ہے، دوبارہ سے مذاکرات کر سکتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، یا بات چیت یا کوئی راستہ نکال سکتی ہے؟ باوجود اس کے کہ میں نے یہ کہا کہ اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ، لیکن نہیں، میں آگے سن نا، آپ بھی بانی PTI کی طرح برداشت نہیں کرتے ہیں۔ میرے خیال سے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا تھا کہ ہم کمیٹی ڈیزالو نہیں کر رہے ہیں، دروازے کھلے ہیں، ہاں جی، جو عرفان صدیقی نے کہا تھا کہ اب اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو دے شوڈ ریچ اس، کہا تھا نا، بالکل کہا تھا۔ اگر اس میں صداقت ہے جو بیان آپ نے 2 مرتبہ پڑھ کے سنایا جی، ہے، بیرسٹر گوہر تو صاحب نے پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپروچ کریں آئینی راستہ، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر جو تقاضے ہیں کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اکراس دا ٹیبل اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے آئیں، بات چیت کے ذریعے صورتحال کو حل کریں۔ Who stops you? بالکل It can start tomorrow.
تو یہ بالکل بات چیت کے ذریعے صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے شاید کوئی راستہ بھی نکل سکتا ہے. پروگرام سے ابھی لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.